بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی کے زمانے میں ایک شخص کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور اسے اولاد کی بڑی حسرت تھی۔ دعائیں کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، آخر اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ خوشی میں ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بچی کو شادی کے موقع پر دنیا جہاں کا جہیز دوں گا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق۔ جب بچی جوان ہوگی اور قسم پوری کرنے کا وقت آیا تو پریشان ہو گیا، اس لیے اگرچہ اس کے پاس زمین تھی، کاروبار تھا، مال مویشی تھے، سونا چاندی تھا، لیکن بہرحال دونوں جہانوں کی دولت دینا یہ تو ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بس کی بات نہ تھی۔ کئی علماء سے یہ مسئلہ پوچھا، سب نے یہی جواب دیا کہ تم اپنی قسم پوری نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا طلاق ہو کر رہو گے۔ بڑا پریشان ہوا، اسے بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ سوچا کہ وائف گئی تو لائف گئی، وائف کے بغیر لائف کا کیا مزہ۔ کسی نے اسے امام شافعی کے بارے میں بتایا۔ اس نے حضرت الامام کی خدمت میں حاضر ہو کر صورت مسئلہ عرض کی تو آپ نے فرمایا، تم اپنی قسم پوری کر سکتے ہو، لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا، حضرت وہ کیسے؟ میں اپنی بچی کو دونوں جہاں کی دولت کیسے دے سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا، جس دن بچی کو گھر سے رخصت کرو اسے قرآن پاک دے دینا۔ جب تم اپنی بچی کو قرآن دے دیا تو گویا اسے دونوں جہانوں کی دولت دے دی۔ واقعی میرے دوستو، قرآن کونین کی دولت ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ صاحب قرآن دنیا بھی معزز ہیں اور آخرت میں بھی معزز ہوگا۔ اگر میں اور آپ کے حافظ اور قرآن کے عالم کی عزت کر سکتے ہیں تو وہ جو قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے وہ تو بہت زیادہ غیور ہے، وہ بھی یقیناً میدان حشر میں صاحب قرآن کو عزت دے گا، اور ایسی عزت دے گا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ دوسرے جنتیوں کا مقام اور مرتبہ میں نے متعین کر دیا، مگر تم اپنا مقام اور مرتبہ خود متعین کر لو۔ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ جہاں تم قرآن کی آخری آیت پڑھو گے وہیں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔